صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ جو مومنین و مومنات مریض ہیں جنہوں نے بالخصوص اتباع سے دعا کہا ہے، ان سب کی صحت و سلامتی اور شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ اس علاقے کے جتنے سادات و مومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خداوند متعال سے دعا ہے ان سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی منازل برزخ کو آسان قرار دے، ان کے پسماندگان کو ان کے لیے وسیلہ آخرت قرار دے۔ خالق و مالک اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فکر محمد و آل محمد علیہ السلام سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، میں اور آپ جو درود اور صلوات محمد و آل محمد پر بھیجتے ہیں، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو جو ہمارے یعنی یہ بظاہر ایک جملہ ہے عربی زبان کا، بظاہر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس 1-2-3 سیکنڈ میں آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے معرفت کے وہ خزانے رکھے ہیں کہ اگر بندہ مومن صلوات کی عظمت کو سمجھ لے تو ساری زندگی اس کا ورد زبان محمد و آل محمد بے صلوات قرار پائے۔ دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک آل محمد علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، دو صلوات کی عظمت کیا ہے کہ جس کے پڑھنے سے مومن پر اللہ اتنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ چاہیے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا جی، اللہ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ وسیلہ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو ہمارے تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، نعرہ بھی ہم لگائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا مقصد آل رسول اور عظمت آل رسول کو بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ کتنے عظیم ہے یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے بغیر جائیں، پتہ نہیں دعا قبول ہو یا نہ ہو، ان کو ساتھ لے کے جائیں، یقین رکھیں دعا یقیناً قبول ہوگی۔ کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی بزرگ مجھے کہہ سکتا ہے ہم جانتے ہیں بہت سے افراد کو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا دیر سے قبول ہوتی ہیں۔ احادیث میں معصومین کے کلمات میں ملتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگی جائے اللہ اسے خالی پلٹا دے۔ پھر ملتا کیوں نہیں ہے؟ خدا
مصلحت اس میں دیکھتا ہے، کبھی فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد عطا فرماتا ہے۔ عطا ضرور فرمانا ہے۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل رسول کے وسیلے سے جو مانگے گا وہ عطا فرمانا ہے۔ آل رسول کے ساتھ وسیلہ، آل رسول وسیلہ ہے، الحمدللہ محمد و آل محمد علیہ السلام وسیلہ ہے۔ میں اگر محمد و آل محمد سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ ان کا وسیلہ ہونا انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ معصوم ہستیاں اللہ کا زمین پر حجت خدا ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے جو دعا مانگوں گا اللہ قبول فرمائے گا۔ ان کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ آل رسول کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور معصومین کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے، اہل بیت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آل رسول پہ کثرت سے صلوات پڑھا گا۔ کثرت سے جب میں اور آپ آل رسول پر صلوات بھیجیں گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ آل رسول کو اس صلوات سے کیا ملے گا؟ وہ تو بے نیاز ہیں، اللہ نے ان کو بہت عطا کیا ہے۔ حقیقت میں اس صلوات کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا۔ یہ عجیب غریب گھرانہ ہے، ہم صلوات ان پہ بھیجتے ہیں، اس کا فائدہ بھی انہیں نہیں ہوتا، صلوات بھیجنے والے کو ہوتا ہے۔ پیغمبر سے ایک روایت منقول ہے، میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اگر آج کی اس مجلس میں ہم اس حدیث کو صحیح طرح سے سمجھ گئے تو انشاءاللہ یہی ہماری مجلس کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ پاک پیغمبر کی حدیث ہے اور بہترین حدیث ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، من صلی علیہ مرۃ واحدہ، جو مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجے، جو مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں، پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ مجھ پر آدھا درود نہ بھیجا کرو، آدھی صلوات نہ پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ، آدھی صلوات کیا ہے؟ کہ مجھ پر صلوات پڑھی جائے، میری آگ کا ذکر کاٹ دیا جائے، یہ کام نہ کرو، مکمل صلوات پڑھو۔ فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ، جو مجھ محمد پر معرفت کے ساتھ پوری صلوات پڑھے گا۔ رسول فرما رہے ہیں، جانتے ہو مجھ پر درود بھیجنے کے بعد تمہیں اللہ کی طرف سے کیا نعمت عطا ہوگی؟ فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ الف مرہ، مجھ پر تم ایک مرتبہ درود بھیجو گے، اس درود کے بدلے میں اللہ تم پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا۔ توجہ فرمائیں، سمجھے روایت کو۔ ایک مرتبہ 2 سیکنڈ کی صلوات پڑھتے ہیں، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا، اللہ اس پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھے گا۔ صرف اللہ صلوات پڑھے گا، ارشاد ہوا فی الف صف من الملائکہ، صرف خدا درود نہیں بھیجے گا، خدا کے ساتھ فرشتوں کی 1000 صفیں بھی اس بندہ مومن پر درود پڑھیں گی۔ عظمت ہے یہ آپ کی، یہ بندہ مومن کی عظمت ہے جو ورد زبان رکھتا ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ صلی اللہ علیہ الف مرہ، خدا اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا، صرف خدا۔ فی الف صف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کی صفیں بھی
خدا کے ساتھ اس بندہ مومن پر درود بھیجے گی، بس ختم ہو گیا؟ نہیں، آپ تصور کریں جب فرشتے درود بھیج رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَمْ يَبْقَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا وَقَدْ صَلُّوا عَلَيْهِ بِصَلَوَاتِ اللَّهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ۔ جب اللہ درود بھیجے گا، جب فرشتوں کی صفیں درود بھیجے گی، تو کائنات عالم میں اللہ نے جسے بھی خلق فرمایا ہے، اللہ کے ساتھ مل کر اس بندہ مومن پر درود بھیجیں گے۔ صف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کی صفیں ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ مل کر اس بندہ مومن پر درود بھیجے گا۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ محمد ہے محبوب خدا، محمد ہے محبوب خدا، اور آل ہے محبوب محمد، ان پر درود کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھی یہ تحفہ آتا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ سے عرض کروں گا، اور تاریخ سے یہ واقعہ عرض کر کے ایک اور حدیث کی طرف بڑھ جاؤں گا جس میں آل رسول کے چاہنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ روایت مولا امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ابھی میں صرف صلوات کے فضائل پڑھ رہا ہوں، جو ہم مجلس میں بیٹھ کر پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی ہماری زندگی کا ورد زبان صلوات ہے، صرف صلوات۔ گفتگو کا اگلا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو ہماری آیت میں ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ قرآن کی یہ آیت ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہو کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ کہا فرزند پیغمبر آپ ہی بہتر فرما سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی عاجزی کا اندازہ لگائیں، عاجزی کا۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم الحمدللہ سارے جتنے آپ تشریف فرما ہیں، الحمدللہ سادات و مومنین جتنے بھی تشریف فرما ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم فرش ادا کا احترام کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا یہاں پہ آنا ہمیں بالکل یکسر ممتاز کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گویا کے فرش ادا پر جا کر معصوم کی مقدس بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہر محفل کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ عاجزی انسان کی ایک بڑی پیاری صفت ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تکبر انسان کو کہیں نہیں پہنچاتا، عاجزی انسان کو بلندیاں عطا کرتی ہے، اور یہ عاجزی اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو اپنے سر کو جھکا دے، عاجز بن جا، تکبر کو چھوڑ دے، تو سر جھکا دے گا، دنیا تجھے جتنا بھی گرانا چاہیے میں خدا تجھے بلند کرتا جاؤں گا۔ دنیا جتنا بھی گرانا چاہے اس سے پریشان مت ہونا، جسے اللہ مل جائے اسے کچھ اور نہیں چاہیے۔ عاجزی بڑی پیاری صفت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے، فرشتے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے نبی خدا، ہم اللہ کے خلیل کو بشارت دینے آئے ہیں۔ خلیل خدا کون ہے؟
ان کو خلیل بنایا گیا ہے، لیکن جب عطا ہونی ہے خلت، اس سے پہلے آئے ہیں۔ اے نبی خدا، ہم خلیل خدا سے ملنے آئے ہیں تاکہ اسے بشارت دیں۔ عاجزی دیکھیں حضرت ابراہیم کی، نبی ہے، معصوم ہے، اللہ کے مقرب ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تو کہتے ہیں وہ کون خوش قسمت ہے، اپنے بارے میں نہیں کہا وہ کون خوش قسمت ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، میں چاہتا ہوں ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ عاجزی یہ ہے، ہم میں سے اگر کسی کو کچھ تھوڑا سا عطا ہو جائے، کچھ عطا ہو جائے، کچھ بھی، مال کی بات نہیں کر رہا، کچھ عطا ہو جائے، وہ دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، جینے نہیں دیتا، چلنے نہیں دیتا، اکڑ کے چلتا ہے۔ یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل ہیں، بشارت لے کے آئے ہیں فرشتے، یہ نہیں سوچا کہ مجھے خلیل بنایا ہے، کہا وہ خوش قسمت کون ہے جسے اللہ نے خلیل بنایا ہے، کیوں؟ میں ساری زندگی اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک جملہ اپنے بچوں کو، جوانوں کے لیے عرض کر کے آگے بڑھوں گا، یہ عاجزی کیا کرتی ہے انسان کی زندگی میں۔ آپ اور میں اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، دینے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑے گا۔ دینے کے لیے سر کیسے؟ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیوں؟ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ عطا کرنا ہے تو سر جھکاؤ، اکڑ آ جائے گی، گردن میں سریا آ جائے گا، آپ کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کر سکتے۔ جب یہ کہا کہ وہ خوش نصیب کون ہے، اس وقت فرشتوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خود آپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، سر سجدہ پروردگار میں رکھ دیا۔ پڑھنے والے، تیرا کرم ہے، تیرا لطف ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ اعزاز مجھے عطا فرمایا۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے عنوان کچھ اور بنایا ہے، باتیں کچھ اور کر رہے ہیں۔ ہم نے صلوات کی فضیلت بیان کرنی ہے، اب میں آ گیا پلٹ کر صلوات کی فضیلت پر۔ صادق آل محمد نے کہا کہ جانتے ہو ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ صادق آل محمد معصوم فرما رہے ہیں، جانتے ہو ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ کہا فرزند پیغمبر ارشاد فرمائیے، جو میں عرض کرنے لگا ہوں، 1 2 3 کام ہیں، اگر توجہ فرمائیں گے یاد ہو جائیں گے، اور اگر یاد ہو گئے تو ہماری آج کی مجلس کا سرمایہ یہی ہے۔ 3 کام ہیں جو ابراہیم کرتے تھے، ان 3 کاموں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ 3 کاموں کی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ پہلا کام، جنگی سیدہ کے شریف سادات مومنین تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ سادات کے نظام اپنے اجداد کی سیرت پہ چلنے والے ہیں۔ یہ جو میں صفت عرض کر رہا ہوں سادات میں الحمدللہ موجود ہے۔ ایک طالب علم کے طور پہ، درس کے طور پر، صادق آل محمد فرما رہے ہیں ابراہیم کی پہلی خصوصیت یہ تھی، لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ السَّائِلَ، کبھی بھی اپنے دروازے پہ آئے ہوئے کسی سوال کرنے والے کو خالی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ اللہ کا خلیل بن رہا ہے ابراہیم نبی۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ کیوں بنا ہے اللہ کا نبی؟ ان میں یہ صفت تھی، لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ السَّائِلَ، سوال کرنے والوں کو واپس نہیں پلٹاتے تھے، عطا فرماتے تھے، سخی تھے۔ اور یہ سخاوت کی صفت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ، یہ صفت سخاوت کس کی صفت ہے؟ یہ حقیقت میں تو اللہ کی صفت ہے۔ دینا، عطا کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بندہ مومن بھی اللہ کے جتنے قریب جائے گا اس میں صفت سخاوت بڑھ کے آ جائے گی۔
سامنے آ جائے گی۔ کہا کہ ایک کام حضرت ابراہیم یہ کرتے تھے کہ دروازے پہ آنے والے کسی سوالی کو خالی واپس نہیں پلٹاتے تھے۔ آپ ایک دفعہ صلوات پڑھیے بار محمد والے محمد، میں آپ کی خدمت میں۔ اچھا، گفتگو صلوات کی فضیلت پہ ہو رہی ہے اور صلوات آپ ایسی پڑھ رہے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھے بار محمد والے محمد۔ یہ ابھی آج 7 محرم کی مجلس ہو رہی ہے اور اس ادا خانے کی تین دن کی نوکری ہماری یہاں پہ، نوکری سے مراد ہم اور آپ جو مل کے نوکری کر رہے ہیں، جو وہاں تشریف فرما ہیں اور جو یہاں آ کر سب حلقہ ارادت میں اور حلقہ مجلس میں سارے مومن شریک ہیں، تو 3 دن کی نوکری مجموعی طور پر باقی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس فرش ادا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، ماتمی اپنے رنگ میں پرسہ دے رہا ہے، نوحہ خان اپنے رنگ میں پرسہ دے رہا ہے، مرثیہ کو اپنے رنگ میں پرسہ دے رہا ہے، ذاکر اپنے انداز میں، میرے جیسا طالب علم یہاں پہ آتا ہے وہ اپنے انداز میں پرسہ پیش کر رہا ہے۔ سارے عزادار ہیں زہرائے پہلو شکستہ کے بیٹے کے، ایسا ہے۔ لہذا اس فرش ادا پر اس روح کو زندہ رکھیں کہ ہم سارے شریک ہیں، اس نے ہمیں ایک تصویر کی طرح آپس سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، پاکستان کی فضا میں یہ جملہ بولا جانا چاہیے اور کثرت سے بولا جانا چاہیے، میں اس تفریق کا قائل نہیں ہوں کہ یہ ماتمی ہے، یہ نوحہ خان ہے، یہ مولوی ہے، یہ ذاکر ہے، یہ عزادار ہے، یہ تفریق بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے اور اس بات پر میں بالکل ڈٹ کے ہر جگہ کرتا ہوں اور کرنے کو تیار ہوں۔ کیا بہترین ماتمی بہترین نمازی ہے، بہترین نمازی بہترین ماتمی ہے۔ ہمیں جدا کر کے ہماری طاقت کو کمزور کیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے میرے نوجوان، میرے عزیز، میرے ماتمی، میرے نوحہ خان، اس بات کی طرف متوجہ رہیں، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ 1400 سال سے دشمن ہمیں جدا کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہم اکٹھے رہے، اس اکٹھا رہنے میں بہت بڑا کردار اس عزاداری کا ہے، بہت بڑا کردار اس عزاداری کا ہے۔ خدا کے لیے آج بھی اس عزاداری کو اپنی وحدت کی علامت بنائیں، اس عزاداری سے ملیں، اس عزاداری سے جڑیں، اس عزاداری سے محبتیں بانٹیں۔ میں نے 2-3 دن پہلے جملہ عرض کیا یہاں پر، ہم تو دروازہ عزا خانہ کھلا رکھتے ہیں، کیوں؟ کیا پتا کوئی حسین کا حر یہاں پر مہمان بن جائے۔ ہم تو ہر آنے والے حر کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آپس میں رنجشیں ہوں، ہمارے آپس میں کدورتیں ہوں۔ ہم سب حسینی ہیں، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب مکتب آل رسول کے پیروکار ہیں، ہم سب شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم سب کے سب آپس میں محبت کرتے ہیں۔ جو نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں انہیں کل بھی منہ کی کھانی پڑی تھی، انشاءاللہ پھر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر آپ میرے اس بات کی تائید کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا، ابراہیم سوال کرنے والے کو خالی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ ایک واقعہ قرآن سے عرض کرتا ہوں، قرآن سے کیا واقعہ ہے؟ قوم لوط پر عذاب ہوا، قوم لوط پر عذاب نازل ہوا۔ عذاب لے کر کون آئے؟ فرشتے، وہ فرشتے جو قوم لوط پر عذاب لے کے آئے تھے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کے پاس آ کر بیٹھے، حضرت ابراہیم نے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ کھانا جو تم کھلا رہے ہو اس کے بدلے کیا چاہتے ہو؟ کہا 2 چیزیں، پہلی چیز کھانا کھانے سے پہلے میرے خلیل
اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اب اس سے میں ایک نقطہ استفادہ کروں اپنی عزاداری کے لیے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ۔ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، ہم سب نے حسین کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تھوڑا جاگے، ہم سب نے حسین کو اپنا خلیل بنایا ہے، ہم حسین کو اپنا آقا مانتے ہیں، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے۔ ہم سے پوچھا جائے تم کیا چاہتے ہو، فرش عزا پہ آنے والے ہر عزادار کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، میرے مولا کی محبت میں آیا ہے، کھلی باہوں سے تیرا استقبال کریں گے۔ حسین کا ذکر سن کے، حسین پر نعرہ لگا، حسین کی مصیبت سن کے، حسین پہ آنسو بہا، تو اپنا ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سے میں بات کر، بسم اللہ۔ اس کو جب کھانا آگے رکھا تو اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ۔ اس نے کہا میں نے تو آج تک بسم اللہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کھانا چھوڑ دو۔ جب وہ باہر گیا فوراً جبریل آیا، اس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ اس کو بلاؤ اور اس سے معافی مانگو، 70 سال کا وہ آدمی ہے، میں اس کو رزق دیتا رہا ہوں، ایک دن تم اس کو کھانا نہیں دے سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس بلایا، پھر معذرت کی، اس نے کہا کہ ہو کلمہ میں۔ ماشاء اللہ، بزرگ نے بہترین سبق بیان فرمایا ہے۔ بزرگ نے فرمایا ہمارے محترم نے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ پڑھو، انہوں نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، کہا کھانا نہیں دوں گا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم ایک دن تیرے پاس وہ آیا ہے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، میں 70 سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں، میں 70 سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا میں برادر مومن، عرض کیا کر رہا تھا؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا، ابراہیم کبھی سوالی کو واپس نہیں کرتے تھے۔ دوسرا وہ کام جو ابراہیم اپنی زندگی میں کرتے تھے، ارشاد فرمایا صادق آل محمد نے لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ غَيْرَ اللَّهِ، ابراہیم حضرت ابراہیم خدا کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ سوال کرنا ہے تو خدا سے سوال کرتے ہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، ابراہیم نے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کس سے حاجت ہے؟ کہا اپنے خدا سے، مجھے خدا عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ کام جو حضرت ابراہیم کرتے تھے، میں آپ کو لے کے آ گیا اس نقطے پر۔ تیسرا وہ کام جو حضرت ابراہیم کرتے تھے، وہ کون سا کام تھا؟ فرمایا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى محمد وآل محمد، ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرتے تھے۔ ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرتے تھے۔ اللہ نے اس لیے ابراہیم کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم اہل بیت کے در کا توسل اگر چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں معرفت کے ساتھ حاضری اگر چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ درود آل محمد کو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ درود کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہمارے دل میں وہ نورانیت آ جائے گی کہ ظلمت و تاریکی پھر ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ آسان کر کے بات واضح کروں، آسان کر کے، آج کل یہ کووڈ کا زمانہ ہے، کووڈ کا، کرونا وائرس کا۔ کہا جاتا ہے کہ کووڈ کے لیے آپ ویکسینیشن کروائیے، ویکسین لگوائیں، اور ویکسین جو ہے یہ آپ کو اس وائرس کے مقابلے میں
یہ کہتے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں صلوات آل محمد پر جب تم پڑھتے ہو وہ تمہارے اندر امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے۔ امیون سسٹم کیسا؟ کائنات کی ظلمت و تاریکی تم پر حملہ آور ہو جائے، کائنات کے ظالم و جابر تمہارے اوپر حاکم آ کر ظلم کرنا چاہیں، اگر تم نے آل رسول کے ساتھ توسل کیا ہے اور اس توسل میں صلوات کو بنیاد بنایا ہے، تمہارے اوپر کوئی بھی حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب کو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، آج 7 محرم ہے، 7 محرم، اور آج کربلا میں سادات پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ عبادت کے لیے میں کچھ جملے مصیبت کے عرض کروں گا۔ سادات کے لیے پانی بند کر دیا گیا، یعنی سامنے نہر علقمہ ہے، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، لشکر یزید کے نجس فوجی بھی پانی پی رہے ہیں۔ پانی اگر بند ہے تو رسول کی آل پر پانی کو بند کیا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور کئی حوالوں سے بڑی خاص رات تھی، لیلۃ العاشر من المحرم، شب عاشور کئی حوالوں سے بڑی خاص ہے۔ اس میں سرکار سید الشہداء نے ایک کام یہ کیا کہ چراغ بجھا دیا اور کہا کہ میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اپنی جان کو بچا لو۔ یہ آقا نے ارشاد فرمایا، چراغ بجھا دیا گیا۔ چراغ جب دوبارہ جلایا گیا تو دیکھا کہ کوئی بھی محفل سے باہر نہیں گیا تھا۔ آقا ابا عبداللہ الحسین نے آقا غازی عباس علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، بھیا عباس، کل کے شہداء کی ایک فہرست تیار کر لو، کل جنہوں نے شہید ہو جانا ہے ان کی ایک فہرست بنا لو۔ فہرست تیار کی جانے لگی، آقا کے حکم سے نام لکھے جا رہے ہیں۔ خیمے کے ایک کونے میں ایک شہزادہ کھڑا ہے نوخیز، جس کے بارے میں مقتل یہ کہتا ہے الذی لم یبلغ الحلم، ابھی صحیح طرح سے وہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شہزادہ تشریف فرما ہے۔ وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ یتیم حسن ہے، آقا حسین کے بھائی کی نشانی ہے۔ دیکھ رہا ہے شہزادہ کہ فہرست بن رہی ہے اور شہزادے کے چہرے پہ مایوسی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر دیکھتا رہا یہ شہزادہ، پھر آگے بڑھا، چچا کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، چچا جان، مولا، آقا، یہ فہرست بنائی جا رہی ہے، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کیا کل کے ان شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا ان شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ عزیزو، مکتب حسین کو سمجھو، حسین کی تربیت کو سمجھو۔ 13 سال کا شہزادہ ہے، معرفت دیکھو، اور معرفت دیکھو کہ حسین کی تربیت انسان کو کیا بنا دیتی ہے۔ آقا حسین سے جب یہ کہا کہ میرا نام نہیں ہے، آقا نے جواب دینے سے پہلے سوال کر دیا۔ آقا نے پوچھا، قاسم بیٹا، تو شہادت کا سوال کر رہا ہے، یہ بتا کیف الموت عندک، تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ موت تیری نظر میں کیا ہے؟ علامہ ننگل کا جملہ ہے،
بڑے طبیب کو بلایا جائے، بڑے سے بڑے حکیم کو بلایا جائے، کوئی بھی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ جانے حسین کی تربیت نے شہزادے کو کیا عہدے کمال عطا کیا ہے۔ معرفت حسین میں ڈوب کر شہزادہ حسن مجتبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، چچا جان آپ نے پوچھا ہے موت کیا ہے؟ جو موت آپ کے قدموں میں آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جو موت آپ کی نصرت میں آئے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے جو موت آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین مولا کے چہرے پہ اطمینان کے آثار آئے ہوں گے کہ کیا معرفت والا جواب دیا ہے میرے بھتیجے نے۔ اس کے بعد آقا نے جواب دیا، کہا بیٹا قاسم تو نے پوچھا ہے کہ تیرا نام ہے یا نہیں ہے؟ کل تو شہید ہو جانے والوں میں تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے، تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ اب جب یہ سنا نا اصغر کا نام بھی شامل ہے، ایک دیر کے لیے کچھ سوچا اور غضب سے انگڑائی لی، غیرت ہاشمی کو جلال آیا، کہا چچا جان اصغر تو چھوٹا ہے، وہ تو چل کے نہیں جا سکتا، مجھے یہ بتائیے کیا یہ قبیلے میری پردہ دار بیویوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ کیا یہ بے حیا سید زادیوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یتیم حسن آپ کی عصمت کو ہمارا سلام، آپ کی غیرت کو ہمارا سلام۔ آپ نے صرف اپنے چچا سے یہ جملہ سنا کہ وہ خیموں میں آ جائیں گے، آپ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اللہ جانے سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی، اللہ جانے سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی۔ کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی بازار، کبھی دربار، اس بدبخت بیویوں کو بازاروں میں بھی دیکھتا رہا، شرابیوں کے دربار میں بھی دیکھتا رہا میرا مولا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب یہ خبر ملی کہ آپ کا بھی شہید ہو جانے والوں میں نام ہے، اب اطمینان ہوا۔ آئے ہیں اپنی ماں ام فروا کے پاس، آئے ہیں، اجازت مل گئی ہے، اب صبح کا انتظار ہے۔ صبح کا سورج نمودار ہوا، یتیم حسن چچا کے پاس آ گئے، چچا جان مرنے کی اجازت دیجیے۔ مقتل میں بعض مقاتل میں یہ جملہ لکھا ہے، آغا شوشتری نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ عجیب انداز اختیار کیا قاسم نے۔ کیا آتے ہیں، چچا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حسین مولا اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف سے آتے ہیں، آقا حسین دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ ہے جملہ جناب شوشتری کا۔ فرماتے ہیں اب قاسم نے عجیب انداز اختیار کیا۔ کیا انداز؟ کہا چچا کے ہاتھوں کو تھاما، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ اب کبھی چچا کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی سر کے بوسے لیتے ہیں، کبھی رخسار کے بوسے لیتے ہیں قاسم، اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے لو، یہ مقتل کا جملہ ہے۔ اب انداز کیا ہوا؟ حسین نے اپنی باہیں قاسم کے گلے میں ڈالی، قاسم نے اپنی باہیں حسین مولا کے گلے میں ڈالی۔ چچا بھتیجا نے رونا شروع کیا، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، فغشی علیہما، حسین بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، یہ سوال بھی ارباب مقاتل نے اٹھایا کہ عزادارو، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پہ پانی پھینکا جاتا ہے۔ خیموں میں پانی تو تھا نہیں، اللہ جانے حسین اور چچا بھتیجا کیسے ہوش میں آئے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ جانے کیسے ہوش میں آئے۔ ہاں عزادارو، وہ وقت آ گیا جب اجازت مل گئی،
حسن کو جہاد پہ جانے کی. اب جہاد کے لیے نکلنے لگے. ایک خاص انداز اپنایا گیا, ایک خاص انداز. وہ کیا انداز ہے؟ کوئی بھی مجاہد جب جہاد کے لیے جاتا ہے اسے زرہ پہنائی جاتی ہے, اس کے سر پہ خود رکھا جاتا ہے. مقتل والے کہتے ہیں قاسم اتنا جوان تھا, کوئی زرہ بھی قاسم کے بدن پہ پوری نہ آتی تھی. حسین نے کیا کیا؟ ایک سادہ کرتا اپنے یتیم بھتیجے کو پہنا دیا. اجرکم علی اللہ. ایک سادہ کرتا اپنے یتیم بھتیجے کو پہنا دیا, امامہ سر پہ رکھا. پھر کیا کیا؟ امامے کے تحت الحنک بنائے. کس طرح؟ جس طرح میت کے گلے میں تحت الحنک بنایا جاتا ہے. صرف یہ نہ کیا مولا نے, قاسم کے کرتے کو دونوں طرف سے چاک کر دیا. جب پوچھا چچا یہ کیا ہے, کہا یہ یتیمی کی علامت ہے. اللہ جانے یہ اشقیاء تجھے اس حال میں دیکھ کر ان کے دل میں کوئی غیرت آ جائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور جب رخصت کا وقت آیا, عزاداروں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, عباس مولا نے یتیم حسن کو اٹھا کر رہوار پر بٹھایا ہے. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو مصیبت کا ذکر ہو گیا. عباس مولا نے اٹھا کر بھتیجے کو سوار کرایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم حسن کے پاؤں رکابوں تک نہ پہنچتے تھے, ابھی پاؤں رکابوں تک نہ پہنچتے تھے. دشمن کی فوج کا نامہ نگار ہے, یہ اس کے جملے ہیں. کہتا ہے میں خیام حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا, خیمے کا پردہ ہٹا, خیمے سے ایک سوار آیا, یوں لگا کہ چاند کا ٹکڑا ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گیا. چاند کا ٹکڑا ہے, میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا جسے دشمن چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہے, اللہ جانے اپنی ماں کو کتنا پیارا ہوگا, اللہ جانے پھوپھیوں کو کتنا پیارا ہوگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب یہاں پر علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ عرض کروں گا. علامہ صاحب فرماتے ہیں جب حسین نے قاسم کو روانہ کیا ہے, روانہ کر کے حسین مولا ریت کے ٹیلے پہ آ گئے. حسین مولا ریت کے ٹیلے پہ آ گئے. زینب کبریٰ خیمے کے دروازے پہ آ گئی. قاسم کی ماں ام فروہ مصلے پہ آ گئی. اجرکم علی اللہ. حسین مولا ریت کے ٹیلے پہ آئے, زینب کبریٰ خیمے کے دروازے پہ آ گئی اور ام فروہ مصلہ عبادت پہ آ گئی. اب انداز کیا ہے؟ قاسم دشمن کی فوج کو دیکھ رہا ہے, حسین مولا قاسم کو دیکھ رہے ہیں, زینب کبریٰ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, ام فروہ مصلہ عبادت پر بیٹھ کر زینب کبریٰ کو دیکھ رہی ہے. اب منظر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے جب حملہ ہوا یتیم حسن پر, ایک آواز گونجی, چچا میری مدد کو آؤ. علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں اس آواز کا گونجنا تھا حسین ریت کے ٹیلے پر گرے, زینب دروازہ خیمہ پر گری, ام فروہ مصلہ عبادت پر گری. میرے اللہ میری قربانی قبول فرما. اجرکم علی اللہ, میرے اللہ میری قربانی قبول فرما. بس عزادارو, آیا ہے حسین مولا اس مقام پر جہاں پر یتیم حسن زین سے زمین پہ آیا ہے. پہنچے ہیں پاس, آقا نے کیا دیکھا؟ آقا نے دیکھا ایک کمینہ تلوار اٹھا کر یتیم حسن پر ضرب لگانے کا ارادہ کر رہا ہے. میری طرف دیکھنا, یتیم حسن پر ضرب لگانے کا ارادہ. حسین مولا آگے بڑھے, آقا نے حملہ کیا, اس کمینے کا بازو قلم ہوا, اس کمینے کا بازو قلم ہوا. اب اس نے اپنی فوج کو بلایا, میری مدد کو آؤ, حسین مجھے قتل کرنے لگا ہے. عزادارو, جب فوج کو بلایا, اب مقتل نے یہی لکھا, بہار الانوار میں یہی لکھا ہے, جب اس کمینے نے بلایا, ایک مرتبہ بہت سے گھڑ سوار اس
کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عزادارو، اب حسین مولا نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جب قاسم کو سوار کرایا گیا تھا نا، اٹھا کر بٹھایا تھا، عباس مولا نے سوار کرایا تھا، قاسم کے پاؤں زین سے گھوڑے کی رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ اب جب حسین نے اٹھایا ہے نا، مفتل نے یہی جملہ لکھا ہے، اللہ جانے اس تھوڑی سی دیر میں قاسم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا، قدم کربلا کی ریت پہ خط دے رہے تھے۔ اللہ جانے گھوڑوں نے قاسم کے ساتھ کیا کیا، لے کے آیا ہے میرا مولا اس خیمے میں جہاں پر گنج شہداء تھا۔ ایک طرف اکبر کا بدن ہے، ساتھ میں قاسم کا بدن رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے بدن پر، دوسرا ہاتھ قاسم کے بدن پر۔ اب میرے مولا نے ایک مرثیہ پڑھا ہے۔ کیا مرثیہ پڑھا ہے؟ مولا نے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا میرے اللہ، حسین غریب ہو گیا، حسین کا اکبر بھی مارا گیا، حسین کا قاسم بھی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ انتصار جعفری صاحب۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، سالانہ خمسہ مجالس 5 روزہ 16 سفر تا 20 سفر اسی امام بارگاہ میں زیر اہتمام خانوادہ نقوی الباقری سادات جنگی سیدہ 17 سفر بعد از مجلس تابوت امام علی رضا علیہ السلام برآمد ہوگا۔ 1920 سفر کو 1920 کی درمیانی شب امام بارگاہ قدیمی سادات جنگی سیدہ میں شب بیداری ہوگی۔ ملک کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ آج کے دن میرے والد صاحب چند جملے ایک بند پڑھتے تھے۔ میں ہوں بنڑے دا واقعہ پڑھنا، میں ہوں بنڑے دا واقعہ پڑھنا، تے جے خون دی مہندی لائی، جے دی لاش انوکھے ہائے او رنگ دے وچ شارے پیو تو اے چائے، ماں پوچھدی ہے شبیر کولوں تے شاہ کٹھڑی کھول وکھائی، ماں منہ بنڑے دا ہائے او چومن لگی تصویر نظر نہ آئی۔ اب آپ کے سامنے طاہر المصائب ملک منیر حسین کھوکھر صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر اہل بیت فرمائیں گے۔ بلند